بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ آپ کھلی آنکھ سے چیخ نہیں سکتے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار میں کچھ کھجوریں پیس کر گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئے تو تھوڑی سی جسم پر وکس لگائیں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورت کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو چند نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم شوہر کے گھر میں خوش رہنا چاہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ہمیشہ تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ عورتیں جتنا چپ رہیں گی اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہیں، اور مرد جتنا بولیں گے اتنا عقل مند سمجھے جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ شیشہ آلو کے چھلکوں سے صاف کرو، چمک اٹھے گا۔ دہی اگر کھٹی ہو جائے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیورات بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں۔ زیورات بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس بچے کو مار پیٹ کے سکھایا جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے، لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دنوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جاتے ہیں۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نافع 20 بار پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ کشمش کھاؤ، یہ بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ مور کے پر ماتھے پر مالش کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانولے چہرے پر
گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگاؤ۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقبل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن سونے سے 2 گھنٹے پہلے دودھ پینا چاہیے۔ مہمانوں کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پئیں، افاقہ ہوگا۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں، چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے۔ اگر ہفتے میں صرف ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثرات پڑتے ہیں بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پسی ہوئی ایک چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آئے گی۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغ کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کان میں شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر لہسن کا ٹکڑا رکھ لیں، صبح تک کان کا درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان کے انفیکشن میں جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی خوب تیل سے مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا یادداشت سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ جب چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بدن پوری زندگی کمزور نہیں ہوگا۔ کھجور، انار اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی بیوی بھی جوان ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے کی جلد کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے اور رنگ بھی سانولا پڑنے لگ جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جلد نکھر جاتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمون بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔
کیلا ماواری کے درد میں آرام دیتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتی ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو ارگ گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر ارگ پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ کالی مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا مفید ہے۔ جو خواتین لیکوریا میں مبتلا ہیں وہ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لیا کریں۔ اس سے لیکوریا کے مرض سے نجات ملے گی۔ کمر میں درد رہتا ہو تو 8 پتے تلسی کے پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 1 چٹکی نمک ڈال کر پی لیں، کمر درد غائب ہو جائے گا۔ کمزور بدن والے لوگ ہریسہ کھائیں تو وہ پہلوان بن جائیں گے۔ موٹی عورت روزانہ 3 غذائیں کھائیں، خشک میوہ جات، اجوائن اور لیموں، تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھیں تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کریں، ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل اور دماغ سے کریں۔ خارش کے خاتمے کے لیے پانی میں ہلدی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس پانی کو روئی کی مدد سے خارش پر لگائیں۔ چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت بدن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈال لینا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہیں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبوئیں۔ اگر بندہ واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی جائے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک باقی رہے گی۔ مالٹے کا جوس مسوڑھوں سے خون روکتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ مالٹا کھائیں، صحت مند رہیں گے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ کا عمل نیند میں بہتری لاتا ہے اور بدن کو پرسکون کرتا ہے۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے منہ دھو لیا کرے، جوان نظر آنے لگے گی۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لیا کرے، چند دنوں میں چہرہ چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلے کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے اور گھنے چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پستہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، پیاس کو مٹا دیتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، وبائی امراض سے دور رکھتا ہے۔ کدو کھایا کرو، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ کولڈ ڈرنک، چائے، کافی کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اخروٹ کھاتے رہنے سے پھول بیری کے سفید داغ دھبے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔